دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آخری کڑی ایک تقریر جو ہے اس کو پیش کر کے ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کو ہم سنیں گے۔ اس تقریر کو پیش کرنے کے لیے حافظ سعود پٹیل و شکیل پٹیل ساکے گاؤں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی، یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کریں گی، کیوں ڈھونڈ رہے ہو کسی دیوار کا سایہ۔ حافظ سعود پٹیل و شکیل پٹیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہار نوتے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، بہار نوتے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے تم ماضی میں اب تو بے نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، اس دور پر فتن اور ناسازگار حالت میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور علم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر الغار ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں ہماری اقدار و روایات اور تاریخی اساسی کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت عام ذہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہے، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے؟ چمنستان اسلام پر خزاں کیوں کر آئی؟ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائے تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ مسلمان اپنی غرا قدر پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے۔ پٹیل کی جانب سے تمام شرکاء حالانکہ ہمیں اسی طرح معلوم ہے کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے، معاشرے کی ہم آہنگی یا انتہائی لازوال سرمایہ ہے، اور ملک و ملت کی یگانگت ایک بے مثال پونجی ہے۔ یہ وہ قیمتی اثاثے ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ وہ نادر پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور اتحاد وہ گرامایہ ہے جس کے تمام معاشرے میں تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے۔ یہی دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، یہی دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، اسی کے ختم ہونے سے قضائی زمانے میں۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، مسلم معاشرے میں تعصب و عناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریا اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا و بیابان ہمارے زیر نگی تھے، ہماری سطوت قابل دید تھی، ہماری شان و شوکت لائق صد افتخار تھی، اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا، مسلمانوں کا اتحاد سبق آموز تھا، ہماری یکجہتی و یکرخی ضرب المثل تھی، اور مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا۔ اقبال مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گوجی اذان ہماری،
مغرب کی وادیوں میں گجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا۔ جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا، فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا، تو اسی وقت سے ہم کار ذلت کی خائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے۔ ہم خطرات و وساوس کے زیر سایہ ہو گئے۔ بزدلی اور پست لگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ ہماری شجاعت و جوامردی صرف اور صرف داستہ بن کر رہ گئی، اور مسلمانوں سے عزم و یقین کی دولت سلب ہو گئی۔ ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا، اور مسلمانوں کے رعب و دبدبے کا خاتمہ ہو گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ ہم لوگ فقدان ہم آہنگی کا شکار ہو گئے، اور ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ جبکہ گردش ایام نے ہمیں بیدار کیا تھا، زمانے کے رنگ و روپ نے ہمیں آواز دی تھی، نزاکت وقت نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا، وحدت قوم کا انتشار ہماری غفلت پر ماتم کنا تھا، ہمارا اتحاد اور اتفاق ہماری خود پرستی اور لاپرواہی سے بیزار تھا۔ اور ملت اسلامیہ چیخ چیخ کر ہم سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس صدا افسوس، ہم نے سنی انسنی کر دی، حقیقت کو مجاز کا جامہ پہنا دیا، واقعے کو افسانے کا درجہ دے دیا، معاشرے کو تباہ ہوتے دیکھا، لیکن پھر وہ خود کو مامون و محفوظ خیال کیا۔ اتحاد و ہم آہنگی کا چراغ بجھ رہا تھا، لیکن ہم اپنے گھر کا دیا جلانے میں مصروف تھے۔ ملت اسلامیہ کے زوال و انحطاط کو ختم کرنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کی بحالی میں کوشاں تھے۔ امت مرحومہ کی خستہ حالی پر رونے اور اس کی باز آباد کاری کی فکر کے بجائے ہم اپنے خوشحال زندگی کو سنوارنے میں مگن تھے۔ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے سے پہلے ہی ہم نے پرواز شروع کر دی۔ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، شاہان مغل کس چیز کی بدولت برسر اقتدار تھے؟ اندلس کی بے مثال اسلامی عدالت میں کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ تیموری سلطنت کے قیام و بحالی کا کیا راز تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے قدیم حیثیت مسلم تھی؟ ایمان کے بعد وہ کون سی طاقت تھی کہ خود کو فرعون وقت کا نام دینے والے سربراہان مملکت شیخ عارف صاحب فروٹ والے ان کی طرف سے انعام ہے، لرزہ بر اندام رہتے تھے؟ بتائیے کہ اتحاد و اتفاق کی برکت نہیں تھی؟ کیا یہ یکجہتی و ینگ رنگی کا فیض نہیں تھا؟ کیا یہ وحدت و ہم آہنگی کا احسان نہیں تھا؟ ارے تھا، اور یقیناً تھا، کیونکہ جب شاہان مغل کا خاتمہ ہوا، اندلس سے مسلمانوں کا صفایا ہوا، تیموری سلطنت پر زوال آیا، دامت برکاتہم العالیہ اور کی جانب سے مسلمانوں کے تمام لوگوں کے شرکا کے دلوں سے لیے مسلمانوں کا 500 رعب روپے و کا انعام۔ دبدبہ چڑھ گیا، اہل اسلام کا خوف و ہراس گڑ گیا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی قدر منزلت کم ہو گئی، تو اس وقت لوگوں نے اس کے اسباب ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ سائنسدانوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا، دانشوروں نے اپنی عقل و خرد داؤ پر لگا دی، اور جدید تعلیم یافتہ طبقے نے محرکات زوال کی تلاش و جستجو میں اپنی ساری توانائی صرف کر دی، اور بڑی محنت و جافشانی اور انتہائی عرقریزی کے بعد چند اعلیٰ بصیرت کے مالک اور دور رس فکر کے عامل اہل علم نے ان واقعات کی تہہ تک پہنچ کر اپنا نظریہ پیش کیا کہ سابقہ قوموں کے زوال کا بنیادی سبب آپسی اختلاف اور فقدان اتحاد تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اختلاف کے کیڑے نے مغلوں کا تخت و تاج پلٹ دیا۔ انتشار کی دیمک نے اندلس سے اسلام کی بنیاد گرا ڈالی، باہمی رنجش نے سلطنت تیمورہ کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، آپسی خلفشار نے مسلمانوں کی قدیم حیثیت مٹا دی،
ارے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج بھی مسلمانوں کی تباہی کا بنیادی سبب اختلاف ہے، انتشار ہی ہماری بربادی کا ضامن ہے، آپ سے خلفشار ہی نے مسلمانوں کو زوال و انعطاف کے دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ افسوس ہے ہمیں اپنے خوابیدہ عقل و خرد پر، حیرت مسلمانوں کی غفلت شعاری پر، جبکہ ہم میں اسلاف کی تاریخ موجود ہے۔ ماضی قریب میں مسلمانوں کی زوال و انعطاف کی تابناک روایت زندہ ہے۔ ہماری فتح مندی اور کامرانی کی نشانیاں ابھی باقی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ گزشتہ کاموں کا راز، کامیابیوں کا راز ہمارا حیرت انگیز اتحاد تھا۔ ہماری حکمرانی کا سبب ہماری بے مثال اسلامی عدالت تھی، ہماری شان و شوکت کی بحالی ہمارا ضرب المثل یکجہتی و یک رنگی کے دم سے تھی۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت کو قائم فرمائے، آمین۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔